قطمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں. یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے. کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے. اس کو قرآن اور اللہ پاک قطمیر عربی میں کہتے ہیں. فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے. شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری. اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے. داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے. اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے. اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے. عورتیں بھی، مرد بھی، چھوٹے بڑے، امیر غریب لگے ہوئے رات دن. جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. بنسری بجنے کی آواز آئی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، او انس، کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں. لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ. اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی. 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے. فرمایا، او انس، قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں. ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی. کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا، جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے. معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جمان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا. انی قد ہلکتو، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا. میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی.
गुरेज फरमा रहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दाईं तरफ मुंह कर लिया, वो दाईं तरफ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाम में हो गया होगा, रात सोते में हो गया होगा, या तेरा अकल दिख गया होगा, तेरा दिमाग चक्कर खा गया होगा, क्या कहता है तू? उन्होंने कहा नहीं काली कमली वाले, मैं डरता हूं क़यामत तुम्हें क्या बनेगी। तकाजे पे तकाजा किया, मुझे सजा दो, इस्लामी कानून के मुताबिक मुझे सजा दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का इंतजाम कर दिया। शादीशुदा था, संसार करते हैं, पत्थर मारने का हुक्म है। हाय, कुरान की इन आयतों पे अमल करने वाले लोग तो बड़ी मुद्दत हो गई कब्रों में चले गए। कुरान मौजूद है, कानून मौजूद है, मानने वाले चले गए कब्रों में, अब कुरान के साथ मजाक करने वाले रह गए। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, उसके इकरार पर संसार करो। जब लोग पत्थर मारने लगे, हड्डियां मारने लगे, खून की धार निकल कर एक जवान के कपड़ों पे पड़ गई। उसने हजरत माइज सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी का लफ्ज कह दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, फरमाया बाद आ जा, मेरे साहबी को कुछ न कहो, इस जवान को कुछ न कहो। क्यों? इसलिए इसने तो वो तौबा की है, वो इस्तिग़फ़ार किया है। अगर एक सहाबी की तौबा के सदक़े में आज 12,000 मदीने की सारी आबादी को जन्नत मिल गई।